تو آپ بیت اللہ میں بھی نیکیاں کرتے کرتے مر جائیں، جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو کوئی عمل قبول ہو سکتا نہیں۔ تو عملوں کا دار و مدار تو عقائد پر ہے، عملوں کی بنیاد تو عقیدے پر ہے، تو عقیدہ ٹھیک کر لیں۔ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور جو ایمان لائے قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور جو ایمان لائے فرشتوں پر۔ بولیے جو ایمان لائے فرشتوں پر۔ 6 فرشتوں کا تو نام آیا ہے قرآن میں، سبحان اللہ۔ باقی ہر طرح فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ہمارے کانوں پر فرشتے متعین ہیں، ہماری ناک پر فرشتے متعین ہیں، ہمارے ہونٹوں پر فرشتے متعین ہیں، اور جب ہم سوتے ہیں تو ہماری سانسوں کی نالیوں پر بھی اللہ فرشتے متعین کرتا ہے، اور جب ہم غذا کھا رہے ہوتے ہیں تو سانس کی نالی اور غذا کی نالی ساتھ ساتھ ہے، وہاں بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دونوں کو ملنے دیتا نہیں، اور اگر مل جائے تو وہی لقمہ ہماری موت بن جائے گا جو ہم زندگی اور صحت کے لیے کھا رہے ہیں۔ اور جب ہم سوتے ہیں تو الگ فرشتے، پھر دن کے فرشتے الگ اور رات کے فرشتے الگ، اور پھر ایک ٹیم فرشتوں کی ایسی بھی ہے جو ہماری فجر کے وقت آتی ہے مسجد میں، اور اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے عصر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اور عصر کی نماز کے دوران وہ نئے فرشتوں کی پلٹن آ جاتی ہے، یہ چلی جاتی ہے۔ اللہ صبح والوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی تم گئے تھے تو میرے نبی کی امت کیا کر رہی تھی؟ نہیں سمجھے ہو؟ جب کوئی آپ کا بیٹا باہر ملک میں نوکری کر رہا ہو اور وہاں سے کوئی آئے تو آپ نہیں بار بار پوچھتے اور میرے پتر دا کی حال ہے یار وہ کیویں پھردا ہے؟ تو جب اگر وہ آگے سے بتائے کہ آپ کا بیٹا ترقی کر گیا ہے، آپ کے بیٹے کی بڑی عزت ہے، بڑی دیانت ہے، تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم صبح گئے تھے تیرے نبی کی امت نماز پڑھ رہی تھی، اور یا اللہ ہم جب شام کو گئے عصر کے وقت، اللہ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی جب تم گئے تو میرے نبی کی امت ذرا کیا کر رہی تھی؟ یا اللہ وہ تو نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ پھر ہماری نماز کا سن کے خوش ہو جاتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی امت کی تعریف فرشتے بھی کریں، سبحان اللہ، ان کو گھٹیا نہ کہا جائے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا یہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، والکتابی، کتاب پر بھی ایمان ہے، پر یہاں والکتابی لام جنس کا ہے کہ جو کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے سب پر ایمان لانا ہے، والنبیین، اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی۔ عمل قرآن پہ کریں گے، ایمان ساری کتابوں پہ لائیں گے، عمل تو ہم اپنے نبی کی حکم پر کریں گے، پیروی اور اتباع اپنے نبی پاک کی کریں گے، پر ایمان سارے نبیوں پر لائیں گے۔ بولیے سارے رسولوں پر ایمان ہے۔ اب دیکھیے عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور ہمارے ہاں جو بھی جس نبی کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بولیے مسلمان رہتا نہیں۔ لو جی عقیدے میں کتنی چیزیں بیان ہو گئی۔ آمن باللہ، نمبر 1 اللہ پر گنتے جائیے، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، معافی چاہتا ہوں، نمبر 2 آخرت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ ایمان لانا۔ تو یہاں آپ کو بولنا چاہیے نا سب کو، جو نہیں بولتا انہیں تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ تھوڑے کو کوئی پوچھے کہ تم سی مسلمان ہے ہو کہ نہیں، اگر تم چپ بیٹھے رہو تو فتویٰ لگ جاتا ہے نا۔ اچھا جی یہ عقیدہ بیان کر گیا کہ اصل نیک کون ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ بولیے بولیے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات پھر آ جائیے عمل کی دنیا میں۔ عقیدے کے بعد عمل ہوتا ہے، بولیے عقیدے کے بعد عمل ہوتا ہے۔ تو عمل میں نیک کون ہے؟ وَآتَ الْمَالَ، جو اپنا مال عطا کرے۔ سوچ کے سبحان اللہ کہنا، پتہ لگ گیا تو بڑے سیانے ہو۔ وَآتَ الْمَالَ، جو مال عطا کرے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ حبی ہی کدھر جا رہی ہے؟ نمبر 1 اپنا محبوب مال خرچ کرے۔ سبحان اللہ، بولیے بھائی اپنا محبوب مال خرچ کرے۔ نمبر 2 حبی ہی کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اللہ کی مال میں محبت خرچ کرے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے۔ اگر حبی ہی کو مال کی طرف لے جائیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ محبوب مال خرچ کرتا ہے، مال سے محبت ہے۔ بولیے مال سے محبت ہے، مگر یہ
اپنی اس محبوب چیز کو بھی اللہ کی راہ میں اور ہی کو اگر اللہ کی طرف لے جائیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے.